ضرورت سے زیادہ وہ اپنے والدین کی طرف مائل ہوئی ہے، میلٹ ہوئی ہے، مولڈ ہوئی ہے، اب جو لفظ استعمال کرنا چاہے، وہ اپنے والدین سے زیادہ ملنا چاہتی ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اپنے والدین سے بار بار ملنا چاہتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس رپورٹ کے اندر لکھی گئی ہیں اور اس میں انکشافات کی گئے اس کے تشدد کے حوالے سے، جنسی زیادتی کے حوالے سے، اس پر نشہ آور ادویات استعمال کرنے کے حوالے سے بے شمار اس طرح کے انکشافات کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب کافی عرصے سے زہرا کاظمی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں، لیکن میں ان پر ویلاگز نہیں کر رہا تھا یا نہیں کر پا رہا تھا، یہ کہہ لیں آپ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ تھی بیچ میں کافی زیادہ خبریں آ گئی تھیں۔ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں نکل کر سامنے آ رہی تھی، شعیب ملک کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں تھیں، تو ان پر ویلاگز کر رہے تھے اور کافی زیادہ ویلاگز ایک دن میں نہیں کر پاتا میں۔ لیکن اب کوشش ہوگی کہ زہرا کاظمی کے حوالے سے جو خبر مس ہو گئی ہے، یہ جو خبر آ رہی ہے، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ خبر جناب امانت ہوتی ہے اور یہ خبر آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور خبر میں کوئی رد و بدل ہونا نہیں چاہیے، میرا یہ ماننا ہے، میری یہ سوچ ہے۔ اب جناب ایک رپورٹ تیار کی گئی اور یہ رپورٹ تھی زہرا کاظمی کے حوالے سے، ان کی میڈیکل رپورٹ تھی۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا مہدی کاظمی صاحب جب عدالت میں گئے تھے، ایم ایل او کے حوالے سے درخواست کی سماعت ہو رہی تھی، تو جج صاحب نے اپنے صوابدیدی اختیارات کہتے ہوئے کہا تھا کہ جناب میں آپ کو ملنے کی اجازت دیتا ہوں اپنی بیٹی سے۔ اس ملاقات کے اندر ایک جج صاحبہ بھی تھیں، سائیکیٹرسٹ بھی موجود تھیں اور کئی لوگ اور موجود تھے جو کہ دعا زہرا کے حوالے سے اس کی مینٹلی کنڈیشن کیا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا نہیں بنایا گیا، یا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی نہیں کی گئی، اس کی باتوں سے اس بات کا اندازہ لگانا تھا۔ اچھا ظہیر کے حوالے سے ایک الگ ٹاپک ہے، ظہیر یہ کہتا ہے کہ جناب وہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے، مہدی کاظمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اب جو رپورٹ میں چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ بیچ میں ایک معاملات ایسے بھی ہوتے، ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں، ان کو بھی کریک کر لیا گیا ظہیر گینگ کی جانب سے، ان کو بھی اپنی طرف کر لیا گیا، اور وہ ڈاکٹر صاحبہ جو کہ زہرا کاظمی کی ذہنی کیفیت کو جانچنے کے لیے وہاں پر اپوائنٹ کی گئی تھی گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے، عدالتی احکامات کے باوجود انہوں نے اپنے فرض کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایک تو فرض کے ساتھ انصاف نہیں کیا، دوسرا جس شعبے سے وہ منسلک تھی اس کو بھی مذاق بنانے کی کوشش کی گئی۔ عدالت میں جو کچھ معاملات ان کے حوالے سے دیکھنے میں آئے وہ بھی سب کے سامنے ہے، کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب جناب ان کی جو رپورٹ تھی اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا اور ان کو عدالت سے باہر نکال دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی ریپلیسمنٹ میں ایک اور ڈاکٹر کو اپوائنٹمنٹ کیا گیا۔ اس کو پھر ظاہر سی بات ہے انہوں نے ملاقات کی زہرا کاظمی سے اور یہ ملٹیپل وزٹ سے۔ اب ان کی جو رپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے، چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ کافی زیادہ اس حوالے سے بات کی جاتی، کیا زہرا کاظمی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ کیا زہرا کاظمی کو خطرناک نشہ دیا گیا؟ کیا زہرا کاظمی کو خواب آور ادویات دی جاتی رہیں؟ کیا اس کو آئس کا نشہ کرایا جاتا رہا؟ کیا اس پر مار پیٹ ہوتی رہی؟ کیا اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہا؟ یہ تمام چیزیں، کئی سوالات ہیں جو کہ لوگوں کے ذہن میں۔ اچھا یہ کیس اتنا زیادہ ٹچی کیس ہو گیا، لوگوں کے سینٹیمنٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ غالباً میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا جس میں لوگوں کے جذبات اس سے منسلک ہو جائیں، لوگوں کے احساسات ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اور یہ اس کیس کے اندر دیکھنے میں آیا کہ جناب واقعی میں ایسا ہوا کہ زہرا کاظمی کی کیس کے ساتھ لوگ جڑ گئے۔ اب ہوا یہ، جو رپورٹ تیار کی گئی ان ڈاکٹر کی ریپلیسمنٹ میں جن کو ظہیر نے کریک کر لیا تھا، اور انہوں نے انتہائی کوئی بچکانہ اور فضول قسم کی باتیں کی، حالانکہ انہوں نے جو رپورٹ بنائی تھی وہ مہدی کاظمی صاحب کے حق میں جاتی تھی کہ اس بچی پر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن آبویسلی انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ اب جو چیزیں نکل کر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو جناب ظہیر کے جو ترجمان ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ زہرا کاظمی اپنے والدین سے ملنا نہیں چاہتی، بلکہ ملنا تو دور کی بات ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی، یہ تو زبردستی ملاتے ہیں۔ عدالت کی جانب سے، فیملی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ 1 تاریخ اور 16 تاریخ کو ملاقات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر بچی ملنا چاہے تو، اگر بچی کی خواہش ہو تو، زبردست اس کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اس پر ان نیسیسری پریشر نہیں ڈال سکتا، غیر ضروری دباؤ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ 1 تاریخ کو بھی ملاقات ہوئی 3 گھنٹے کی، اور 16 تاریخ کو بھی ملاقات ہوئی 3 گھنٹے کی، تو یار ان لوگوں کے منہ پہ ایک زوردار تماچا پڑ گیا پہلی سے۔ اب ہوا یہ کہ جب ملٹیپل وزٹس کیے گئے ہیں، ان کی جانب سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، اس رپورٹ کے اندر کئی زیادہ انکشافات کیے گئے۔
اس انکشافات میں ایک انکشاف یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ زہرا کاظمی اپنے والدین سے ملنا نہیں چاہتی، اس حوالے سے یہ رپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ جناب اپنی والدین کی طرف زہرا کاظمی کا جو جھکاؤ ہے وہ غیر ضروری ہے، مطلب جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے۔ شاید غیر ضروری لفظ میں نے صحیح نہیں بولا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ زہرا کاظمی کا اپنے والدین کی طرف جھکاؤ ہے۔ وہ اپنے والد اور والدہ سے اس طرح سے ملاقات کرتی ہے جس طرح سے ایک نارمل بچہ 6-8 مہینے بعد اپنے والدین سے مل رہا ہوتا ہے، تو اس کے جو جذبات ہوتے ہیں یہ اس سے زیادہ جذبات میں اپنے والدین سے ملاقات کرتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب وہ اپنے والدین سے شکوہ کرتی بھی نظر آتی ہے کہ اس کے والدین اس کو لے کر جا نہیں رہے۔ اب بچی ہے، اس کو عدالتی معاملات کا اتنا نہیں پتا، اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا اس کے پیٹ پیچھے ہوا ہے جس نے اس کو روڈ پر کھڑا کر دیا رات میں اور کہا کہ جناب نکل جاؤ، اور یہ اس کو صرف پریشرائز کرنے کے لیے تھا۔ اب اس کے ذہن پہ اس کے کافی زیادہ نقوش ہے، یہ جو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس کے ساتھ بربریت کی گئی، اس کو لاہور میں بیچ رات میں آدھی رات میں سڑک پہ کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے داتا دربار میں جا کے رات گزاری، پھر اس نے عدالت میں اپلیکیشن دائر کی کہ جناب مجھے دارالامان منتقل کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کے اثرات ابھی تک اس کے ذہن پر ہیں، اور یہ بھی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ظہیر کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہے۔ شاید اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر یہ انکشاف کیا گیا باقاعدہ طور پر کہ جناب اس کو آپ سمجھ لیں کہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کا اپنے والدین کی طرف غیر ضروری جھکاؤ ہے۔ پھر میں نے غیر ضروری کہا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جھکاؤ ہے، ضرورت سے زیادہ وہ اپنے والدین کی طرف مائل ہوئی ہے، میلٹ ہوئی ہے، مولڈ ہوئی ہے، اب جو لفظ استعمال کرنا چاہے۔ وہ اپنے والدین سے زیادہ ملنا چاہتی ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ اپنے والدین سے بار بار ملنا چاہتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس رپورٹ کے اندر لکھی گئی ہیں، اور اس میں انکشافات کی گئے اس کے تشدد کے حوالے سے، جنسی زیادتی کے حوالے سے، اس پر نشاور ادویات استعمال کرنے کے حوالے سے بے شمار اس طرح کے انکشافات کیے گئے۔ تو جناب جو لوگ یہ بات کرتے تھے کہ بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور یہ گینگ نہیں ہے، اس کو گینگ کا نام نہیں دینا چاہیے، آج ان لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ دیگر یوٹیوبرز نہیں کہہ رہا، یہ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ نہ ہی ظہیر کے ترجمان کہہ رہے ہیں اور نہ ہی اس معاشرے کے اندر جو اخلاقیات ہیں اس کی رکھوالی کرنے والی بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس کیس نے نا بڑی باریک سی لائن کھینچ دی ہے اور ایک بتایا کہ جناب کون اس معاشرے کو بےراروی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور کون اس معاشرے میں اسلامی اقدار یا ہمارے معاشرے کی اقدار کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجئے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔